کبھی کبھی انسان خود کو عقل مند سمجھتا ہے وہ ہر کسی کو جواب دے سکتا ہے، ہر کسی سے آگے ہے، لیکن جب غصہ دماغ پر چڑھتا ہے تو وہ خود کو نہیں جلا رہا ہوتا، وہ ان چہروں کو راکھ کر رہا ہوتا ہے جو اس سے سچی محبت کرتے ہیں۔ کہانی ہے ارمان کی، ایک غسیلا نوجوان جو اپنوں کے دل توڑتا رہا اور آخرکار خود بھی ٹوٹ گیا۔ ارمان اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا ہے، رات کے 11 بج چکے ہیں، کانوں میں ایئر فون، ہاتھ میں موبائل اور چہرے پر غصے کی مستقل لکیریں۔ ماں دروازے پر دستک دیتی ہے۔ ارمان بیٹا، بہت دیر ہو گئی ہے، سونے کا وقت ہے۔ ارمان ایئر فون نکالتا ہے، بیزاری سے دیکھتا ہے۔ ارمان غصے میں کہتا ہے، امی آپ کو ہر وقت کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ میں بچہ نہیں ہوں۔ ماں ساکت ہو جاتی ہے، آنکھوں میں دکھ کی نمی خاموشی سے پلٹ جاتی ہے۔ پھر اگلے دن کھانے کی میز پر ماں، باپ اور چھوٹی بہن ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ارمان دیر سے آتا ہے اور جیسے ہی بیٹھتا ہے نظر بہن پر پڑتی ہے جو ہنس رہی ہوتی ہے۔ ارمان غصے سے کہتا ہے، ہنسی کس بات پر آ رہی ہے تمہیں؟ میرے بارے میں بات ہو رہی تھی نا؟ زینب، نہیں بھائی، میں تو بس… ارمان چیخ کر کہتا ہے، چپ ہو جا، زبان چلتی ہے بس تمہاری۔ ماں کا ہاتھ تھر تھرا جاتا ہے، چائے گر جاتی ہے، باپ صرف دیکھتا رہتا ہے جیسے وہ عادی بن چکا ہو۔ پھر اگلے دن ارمان دوستوں کے ساتھ کھڑا ہے، ایک چھوٹا بچہ سائیکل سے ٹکرا جاتا ہے۔ ارمان بے قابو ہو کر، اندھا ہے کیا؟ مار دوں گا ایک۔ بچہ ڈر کر پیچھے ہٹتا ہے، رو پڑتا ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایک راہگیر چلتا ہے اور دیکھتا ہے اور کہتا ہے ارمان سے، ارمان اتنا غصہ، کچھ لحاظ کرو چھوٹے بچے کا۔ ارمان گور کر، تجھے جو کرنا ہے کر لے، میرا دماغ مت چاٹ۔ دوست بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ارمان کا رویہ ان کے لیے بھی ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ اگلے رات ماں آہستہ آہستہ آتی ہے، دروازے پر رکتی ہے۔ ماں نم آواز میں، اتنا غصہ کیوں کرتے ہو؟ دل دکھتا ہے جب تم… ارمان بات کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے، پلیز امی مجھے لیکچر مت دیں، دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ ماں روتے ہوئے، تمہیں کیا ہو گیا ہے ارمان؟ تم بدل گئے ہو، وہ نہیں رہے جو کبھی میرا مان تھا۔ ارمان چلاتے ہوئے، ہاں میں بدل گیا ہوں، سب کی امیدیں، سب کے اصول، سب جھوٹ ہے، مجھے کچھ نہیں سننا۔ ماں دروازے سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ جاتی ہے، آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے ہیں۔ غصے کی سب سے بڑی سزا یہ نہیں کہ آپ کچھ کھو دیتے ہیں، بلکہ یہ ہے جو آپ سے سچی محبت کرتا ہے وہ اندر سے مرنے لگتا ہے، جیسے ارمان کی ماں۔ اچانک اگلی رات کے 3 بجے ارمان کی آنکھ کھلتی ہے، باہر شور ہو رہا ہے، ماں بے ہوش ہو چکی ہے، باپ چیخ رہا ہے، زینب روتی ہے۔ زینب، امی نے کچھ کھایا نہیں بھائی، وہ خاموش ہو گئی ہیں بھائی۔ ارمان کا دل دک سے رہ جاتا ہے، وہ دوڑتا ہے، ماں کو گود میں لیتا ہے۔ ارمان روتے ہوئے کہتا ہے، امی پلیز آنکھیں کھولو، میں نے غصے میں کہا تھا، دل سے نہیں۔ اور یوں چند لمحوں کا غصہ ایک ایسی آگ بن گیا جس نے ماں کی مسکراہٹ، گھر کا سکون سب چھین لیا۔ ماں بے ہوش پڑی ہے اور ارمان صرف چیخ رہا ہے، لیکن اس کی آواز اب ماں کے دل تک نہیں جا رہی۔ اگلے دن ماں بے ہوش ہے، آکسیجن لگا ہے، نرسیں دوڑ رہی ہیں، ڈاکٹرز ہاتھ میں رپورٹس لیے سر ہلا رہے ہیں۔ ارمان دروازے سے جھانک رہا ہے، آنکھیں سرخ، سانس پھولا ہوا ہے، دل جیسے قید۔ زینب روتی ہوئی آتی ہے، بھائی امی کو کچھ ہو گیا تو؟ ارمان نظریں چراتا ہے، کچھ کہنے کے قابل نہیں ہے وہ۔ باپ خاموشی سے کرسی پر بیٹھا ہے، سر جھکا ہوا ہے۔ ارمان قریب جاتا ہے۔ ارمان نرم آواز میں کہتا ہے، ابو میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا تھا شاید۔ باپ سر اٹھاتا ہے، آنکھوں میں آنسو، ہونٹ کانپتے ہیں۔ باپ کہتا ہے، شاید نہیں ارمان، تو بہت آگے نکل گیا ہے۔ ماں صرف سننے والی نہیں ہوتی،
ماں برداشت کرتی ہے۔ پھر ارمان کو اپنے ماضی کی جھلک یاد آتی ہے جب وہ چھوٹا تھا، بخار تپ رہا ہے، ماں پوری رات ہاتھ رکھے بیٹھی ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کا پسینہ پہنچ رہی ہے۔ میرا شیر جلدی ٹھیک ہو جائے گا، ہے نا؟ میری دعاؤں سے۔ یہی ماں آج بے ہوش ہے اور وہی شیر آج خود کانپ رہا ہے۔ وقت عجیب چیز ہے، ایک دن وہ ماں تیری پیشانی سے ہلاتی اور اگلے دن وہی ماں تیری غلطیوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے بستر سے جا لگتی ہے۔ ڈاکٹر باہر آتا ہے، رپورٹس ہاتھ میں۔ دل کا دورہ شدید تھا، دماغ پر بھی اثر ہوا ہے، اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں، اگر ہوش نہ آیا تو حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ سناٹا چھا جاتا ہے، باپ چپ، زینب روتی ہے، ارمان زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ ارمان دروازے سے جھانکتا ہے، آنکھوں میں صرف ایک دعا، یا اللہ اگر تو نے میری ماں کو نہ بچایا تو مجھے بھی ختم کر دینا۔ ایک بیٹا جو خود کو عقل مند سمجھتا رہا، اب رب سے اپنی ماں کی زندگی مانگ رہا ہے، لیکن قسمت نے کیا فیصلہ کر رکھا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ارمان زمین پر بیٹھ جاتا ہے، ارمان ہچکیاں لیتا ہوا، امی آپ کو میری ضرورت ہے نا، تو واپس آ جائیں پلیز۔ اگلی صبح ارمان زبردستی کالج جاتا ہے، استاد کچھ پوچھتا ہے، ارمان لاپرواہی سے جواب دیتا ہے۔ استاد کہتا ہے، ارمان تمہیں اپنے رویے پر شرم آنی چاہیے۔ ارمان غصے میں، سبھی کو میرا مسئلہ کیوں ہوتا ہے، میں پاگل نہیں ہوں۔ کلاس خاموش، دوست نظریں چراتے ہیں ارمان سے۔ ایک اور دوست آہستہ سے کہتا ہے، ارمان تو کسی دن خود کو ختم کر لے گا اپنے غصے کی وجہ سے۔ شام ہسپتال میں دوبارہ واپس آتا ہے، ماں اب بھی بے ہوش ہے۔ ارمان ماں کے پاس بیٹھتا ہے، ارمان سر ماں کے قدموں میں رکھتے ہوئے، امی آپ نے مجھے 1000 بار سنبھالا، میں نے ایک بار بھی نہیں پوچھا آپ کیسی ہیں۔ آپ کے ہاتھوں کا وہ ناشتہ، وہ پرانے کپڑوں کو دھونا، وہ ہر رات مجھے چادر دینا، سب یاد آ رہا ہے امی، پلیز میری آخری امید کو مت چھیننا۔ ماں کی دل کی دھڑکن سست ہو رہی ہے، مانیٹر کی بیپ سست پڑتی ہے، نرس بھاگتی ہے، ڈاکٹر دوڑتے ہیں، باپ اور زینب باہر ہیں۔ ارمان دروازے سے جھانکتا ہے، آنکھوں میں صرف ایک دعا، یا اللہ اگر تو نے میری ماں کو نہ بچایا تو مجھے بھی ختم کر دینا۔ ایک بیٹا جو خود کو عقل مند سمجھتا رہا، رب سے اپنی ماں کی زندگی مانگ رہا ہے، لیکن قسمت نے کیا فیصلہ کر رکھا ہے۔ کیا ماں بچ سکے گی؟ ارمان کیا سچ میں تبدیل ہو جائے گا؟ یہ جاننے کے لیے اگلی قسط ضرور دیکھیں، اور اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔